ویلکم بیک. خبر دیں گے آپ کو. وزیر اعظم سے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی نے ملاقات کی ہے. وزیر اعظم نے موسمیاتی تبدیلیوں کو کم کرنے کے لیے IAEA اقدامات کو سراہا. اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس حوالے سے ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے. جی اس ملاقات میں وزیر اعظم نے پائیدار ترقی کے لیے جوہری ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا. ملاقات کے دوران کینسر کی تشخیص اور علاج, اس کے ساتھ ساتھ زراعت, غذائی تحفظ, پانی کے انتظام اور صنعت سمیت مختلف شعبوں میں جوہری ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے بطور رکن IAEA کئی دہائیوں پر محیط اس تنظیم کے ساتھ نتیجہ خیز اور باہمی طور پر فائدہ مند شراکت داری کو برقرار رکھا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے جوہری توانائی کی پیداوار, صنعتی, IAEA ترقی اور صحت کی دیکھ بھال, زرعی, سماجی اور اقتصادی ترقی میں نمایاں پیش رفت کی ہے. اس موقع پر وزیر اعظم نے پرامن مقاصد کے لیے جوہری ٹیکنالوجی کی مکمل صلاحیت کو بروئے کار لانے کے لیے IAEA کے ساتھ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا. ڈائریکٹر جنرل IAEA نے پاکستان کے دیرینہ تعاون کو سراہا اور کہا کہ IAEA پاکستان کے ساتھ اسی جذبے سے کام کرتا رہے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. پاکستان سعودی عرب کی خود مختاری اور جغرافیائی آزادی پر کبھی آنچ نہیں آنے دے گا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ سے خطاب میں کہا, غزہ میں قتل عام کی بدترین مثال دنیا میں نہیں ملتی. امید ہے اب امن قائم ہوگا. UAE کے صدر سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور سرمایہ کاری پر گفتگو ہوئی. آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی شریک تھے. سعودی عربیہ پاکستان کا ایک بہترین برادر ملک ہے, باعتماد ساتھی ہے. سعودی عربیہ کی خود مختاری, جغرافیائی انڈیپینڈنس پر پاکستان کبھی آنچ نہیں آنے دے گا انشاءاللہ. 50,000 فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں. بڑی جینوسائیڈ کی بدترین مثال تاریخ میں نہیں ملتی. امید کی جانی چاہیے کہ وہاں پر امن قائم ہوگا. UAE کے پریزیڈنٹ جناب محمد بن زائد سے بڑی خوشگوار میٹنگ ہوئی. دو طرفہ تعلقات, خاص طور پر سرمایہ کاری کے منصوبے پر بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی. آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی اس ڈسکشن میں موجود تھے. MD IMF سے ملاقات ہوئی. میں نے حالیہ سالوں میں اس طرح کے ایک انٹرنیشنل فورم کی ہیڈ کے منہ سے اس طرح کے الفاظ نہیں سنے. ان کے آپ اپنا پلان لے کے آئیں, میں تیار ہوں. IMF نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان معاشی بحالی کے حصول کے بعد ترقی کی راہ پر گامزن ہے. دبئی میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ کے موقع پر MD IMF کرسٹلینا جارجیوا نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی. IMF پروگرام اور میکرو اکنامک استحکام پر گفتگو کرتے ہوئے معاشی استحکام کے لیے مؤثر گورننس پر زور دیا. کرسٹلینا جارجیوا نے قرض پروگرام کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے میں حکومت پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا, ملکی معیشت استحکام کے بعد ترقی کی سمت میں گامزن ہونے کے ساتھ ساتھ افراط زر میں کمی اور اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے. کرسٹلینا جارجیوا نے ملک کے اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت اور ذاتی عزم کی بھی تعریف کی. IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے طویل مدتی معاشی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل مالیاتی نظم و ضبط, ادارہ جاتی اصلاحات اور مؤثر گورننس کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اصلاحاتی ایجنڈے کی حمایت کے لیے IMF کے عزم کا اعادہ کیا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں MD IMF نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کی معیشت درست سمت میں گامزن ہے. SCCP کے تحت کانفرنس سے خطاب میں وزیر خزانہ کا کہنا تھا, حکومت کی کاوشوں کی بدولت میکرو اکنامک استحکام خوشائند ہے. Because we had a very constructive and very positive meeting with the managing director of IMF. Our team obviously was being led by the Prime Minister. We got some very positive feedback in terms of the macroeconomic stability which has been achieved over the last 12 months. The managing director of IMF, Kristalina, yesterday was full of praise and the commitment that the country has shown in terms of this reform-based program. Government کے پاس نہ یہ کیپیسٹی ہے نہ گنجائش ہے کہ ہم سب کچھ خود سوچ کر آگے لے کر جائیں. اس کو بزنس کے ساتھ, انڈسٹری لیڈرز کے ساتھ, ریگولیٹرز کے ساتھ اور باقی جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں, ان سب کو مل کے what comes out of these deliberations, اگر ہم نے in short پاکستان کی طرف جانا ہے تو پھر it has to be better, faster, cheaper. We recommend it کہ جو انشورنس انٹیٹیز اس وقت ہیں in the public sector move into the privatization scheme.
IMF वफ्द ने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की है। वफ्द को पब्लिक सेक्टर में ऑडिट और शफाफियत के तरीक़ेकार पर ब्रीफिंग दी गई है। वफ्द को बताया गया पब्लिक सेक्टर में ऑडिट और एहतसाब का सबसे बड़ा फोरम पार्लियामेंट है। पार्लिमानी रिवायत है हुकूमती इदारों का ऑडिट अपोजिशन के हवाले किया जाता है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही अपोजिशन लीडर या नामजद कुनिंदा से कराई जाती है। IMF माहिरीन ने FBR हुकाम से भी मुलाकात की, जिसमें उन्हें डिजिटलाइजेशन पर ब्रीफिंग दी गई। वफ्द को बताया गया इस्लाहात से टैक्स निज़ाम में शफाफियत लाई जा रही है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली ने मुलाकात की। इस मौके पर नवाज शरीफ का कहना था पाकिस्तान की खातिर हंसते हुए कुर्बानियाँ दी और आगे भी दरेक नहीं करेंगे। बेईमानी से आए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थी, अल्लाह नजर बद से बचाए। अब शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ला रही है। नवाज शरीफ का कहना था IMF ने भी मौशी बहाली और पाकिस्तान की तरक्की का एतराफ़ किया। हम आवाम को रिलीफ देते हैं, अब पंजाब की रौनक बहाल हो रही है, हम फिर पाकिस्तान को संवार रहे हैं। मौशी सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं, रुपया मुस्तकम हुआ और ग्रोथ बढ़ रही है, महंगाई कम हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना था नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड है, वो हमारी पहचान और शनाख्त है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और UAE के नायब वज़ीर आज़म की टेलीफोन पर बातचीत हुई है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने गज़ा की संगीन इंसानी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। फ़लस्तीनी अवाम को उनके वतन से बेघर या मुंतकली की तजवीज़ पर तशवीश का इजहार किया गया। इसहाक डार ने फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने मसला फ़लस्तीन के देरपा हल के लिए रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है तुर्क सदर आज पाकिस्तान आ रहे हैं। रजब तैयब एर्दोगान की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। वज़ीर आज़म और तुर्किया के सदर पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन कौंसिल इजलास की सदारत करेंगे। अहम मुआहिदों MOUs पर दस्तखत मुतवक्के हैं। तुर्किया के सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ जरदारी से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म के साथ वो पाक तुर्किया बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करेंगे। आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन कौंसिल फैसला साजी का आला तरीन फोरम है जो दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक समत फराहम करता है। हमने मरकज़ी फ़ैसले पर नज़रसानी करनी है, यकसानियत लानी है, तशरीह भी करनी है, पता नहीं और क्या क्या करना है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत में रिमार्क्स। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा बंद दरवाज़ों के पीछे शफाफ ट्रायल नहीं हो सकता। 19वीं सदी वाला कोर्ट मार्शल अब पूरी दुनिया में तब्दील हो चुका है। अब 1860 वाले कोर्ट मार्शल का इतलाक यूनिफॉर्म पर्सनल पर नहीं हो सकता। पता नहीं 2 साल तक क्या होता रहा, एक कागज़ तक बाहर ले जाने की इजाज़त नहीं थी, ज़मानत का हक भी हासिल नहीं। IMF और चीफ जस्टिस साहिबान की मुलाकातें अक्सर होती रहती हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं सारी सियासी जमातों से इत्तेहाद के लिए राब्ते कर रहे हैं। हमारी तहरीक अदलिया की आज़ादी और ऐवान को मजबूत बनाने के लिए है। IMF के वक्त का है, वो चीफ जस्टिस से मिला। चीफ जस्टिस साहिबान से अक्सर ऐसे मीटिंग्स होती रहती है। सो नथिंग रॉन्ग। हम सारे अपोजिशन पार्टीज को साथ मिला के चलेंगे, तहरीक चलाएंगे अदलिया की आज़ादी के लिए और इस ईवान को मजबूत करने के लिए। पॉलिटिक्स में कोई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं हुआ करता। हाई हालों के लिए मुज़ाकरात नहीं है, फोटो सेशन के लिए मुज़ाकरात नहीं है। मुल्क के बड़े संजीदा मामलात थे और सियासी थे और इनके हल के लिए हम कोशिश कर रहे थे। बड़ी जमातें हमारे मौक़िफ़ की तायद कर रही हैं, जल्द ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में गैर रस्मी गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी का कहना था शाहिद खाकान अपनी हुकूमत से लाताल्लुक और हमारे साथ खड़े हो गए। मिफ्ता इस्माइल, महमूद खान अचकजई और मौलाना फजलुर रहमान भी हमारे मौक़िफ़ के साथ हैं। बानी PTI के ख़त में उनकी राय और तजावीज़ हैं। PTI को किसी डील की ज़रूरत नहीं। बानी PTI की बहन अलीमा खानम कहती हैं निज़ाम को ठीक करने की अशद ज़रूरत है। मुझ समेत सैकड़ों लोग 20 महीने से तफ्तीशी अफसर की वजह से अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। तब भी पता था हम बेगुनाह हैं और आज भी। में आते थे तो आम तौर पे तफ्तीशी अफसर मौजूद नहीं होता था। कभी वो कहते थे हाई कोर्ट गया, कभी फाइल लेके आना भूल गया। 20 महीने से हमारे अलावा कई 100 लोग इन कोर्ट्स का चक्कर लगा रहे हैं। तब भी इनको पता था कि ये सारे लोग बेगुनाह हैं और आज भी इनको पता था कि सरासर निज़ाम की ज़्यादती थी। तो ये निज़ाम को ठीक करने की अशद ज़रूरत है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं जिस दिन PTI को मीर जाफ़र और मीर सादिक का अंदाज़ा होगा उस दिन CM नहीं रहेगा। सदारत से हटाकर पहला
کام ہو چکا، بہت جلد پی ٹی آئی کارکنان یوم نجات منائیں گے۔ جس دن پی ٹی آئی کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر میر صادق اور میر جعفر کون ہے، پھر سی ایم نہیں رہے گا۔ پہلا فیس ہو چکا ہے کہ اس کو انہوں نے صدارت سے ہٹایا ہے۔ بہت جلد پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں وہ یوم نجات منائیں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن غلط ہوا ہے، وہ تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں ادھر بھی غلط ہوا ہے۔ متحد میں تو پہلا فارمولہ یہ ہونا چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان کہہ رہا ہے میرے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ان کو چاہے مولانا فضل الرحمان کا مال غنیمت واپس کر دے، پھر آگے جائیں۔ سرکاری پی ٹی آئی مولانا صاحب کو گالیاں نکالتی ہے، سیاسی پی ٹی آئی جو ہے وہ مولانا صاحب کے قدموں میں بیٹھی ہوتی ہے۔ آج وہ ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ان کو حضرت بھی کہلاتے ہیں، اور مولانا صاحب بھی صحیح سیاست کر رہے ہیں، چن چن سے ان سے بدلے لے رہے ہیں۔ سرکاری ملازمین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ کو کوئی نہیں نکال سکتا۔ زمینداروں پہ جو ٹیکس لگا ہے، ان 2 بلوں پہ میں کسان کنونشن بھی کرانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مریم نواز آج کل تعلیمی اداروں میں بانی اور وزیر اعلیٰ کے پی کے خلاف نفرت پھیلا رہی ہیں۔ ان کی تقریر علی امین گنڈا پور پر تنقید کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیان پر رد عمل میں کہا، بچے من کے سچے ہوتے ہیں، اسی لیے وہ مریم کی باتوں میں نہیں آتے۔ علی امین گنڈا پور عملی اقدامات پر یقین رکھتے ہیں، ڈرامے نہیں کر رہے۔ مریم نواز کو چاہیے علی امین گنڈا پور کی طرح ترقیاتی کاموں پر توجہ دے۔ خیبر پختونخوا کے اسپتالوں میں عوام کو مفت طبی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ علی امین گنڈا پور کے مریم نواز پر ذاتی حملوں کا پورا ریکارڈ موجود ہے، وہ ایسا پہلی بار نہیں کر رہے، متعدد بار گھٹیا پن کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ پی خزانہ بوگھس پروجیکٹس اور جلسوں کے اخراجات کے رحم و کرم پر ہے، جو پیسہ پختونوں کی فلاح و بہبود پر خرچ ہونا تھا وہ ریوڑیوں کی طرح بانٹا جا رہا ہے۔ علی امین کی کرپشن پر پہلے عاطف خان اور جنید اکبر نے سوالات اٹھائے، اب اعظم سواتی نے سنگین الزامات لگائے۔ اسپیکر نے کرپشن پر تحقیقات کا خط لکھا۔ بشرا بی بی کی فرنٹ لیڈی و ترجمان نے اپنی الگ دکان لگائی ہوئی ہے۔ اڈیالہ جیل میں دوران سماعت بانی پی ٹی آئی کی پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور بانی پی ٹی آئی کی شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کی ہدایت۔ بابر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ بابر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی ہاں، آج جی ایچ کے حملہ کیس کی سماعت تھی۔ عمر ایوب، شبلی فراز اور بیرسٹر علی ظفر سمیت دیگر وکلاء بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ فواد چودھری بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ بانی پی ٹی آئی نے وکلاء اور رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کی اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی، اور دوران ملاقات بانی پی ٹی آئی نے جو شبلی فراز، عمر ایوب اور بیرسٹر علی ظفر کو ہدایت جاری کی ہے کہ شیر افضل مروت جو ہیں ان کی بہت شکایات ہیں، ان کی تقریر میں نے سنی اور مجھے معلوم بھی ہوا ہے کہ ثوابی جلسے سے متعلق جو انہوں نے تقریر کی اس سے قبل سعودی عرب سے دیے گئے کے حوالے سے دیے گئے بیانات کے حوالے سے بھی وہ کافی متنازع ہیں۔ لہٰذا میں ہدایت جاری کرتا ہوں کہ انہیں پارٹی سے فارغ کیا جائے اور ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے شیر افضل مروت کو پی ٹی آئی سے فارغ کیے جانے کے حوالے سے ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں 2 ماہ میں کراچی کے 70 سے زیادہ لوگ کچل دیے گئے۔ جس تیزی سے گرفتاری دکھائی ویسے ہی قاتل ڈمپر مالکان اور ڈرائیوروں کو بھی پکڑا جائے۔ وزیر بلدیات سعید غنی تنقید کے بجائے قاتل پکڑنے میں کردار ادا کریں۔ 2 مہینوں میں 70 سے زائد لوگ کراچی کے ڈمپر تلے کچل دیے گئے ہیں۔ جتنی تیزی آپ نے گرفتاری میں دکھائی ہے اتنی ہی تیزی ان قاتل ڈمپروں کے ڈرائیورز اور مالکان کو پکڑنے کے لیے بھی دکھانی چاہیے۔ افسوس ہوا سعید غنی صاحب نے میرے ڈمپر کے بیانات پر اتنا مزاحیہ خیز نون سیریس بیان دینا کہ گورنر جو ہیں وہ ایڈوائزر لگ جائیں ڈی آئی جی کے۔ خدا را مجھ پر آپ بعد میں تنقید کر لیجئے گا، پہلے آپ ان ایسے ڈمپر مالکان اور ڈرائیوروں کے لیے بیان دیں جنہوں نے 70 جانوں کو ضائع کر دیا، قتل کر دیا۔ اگر عمران خان کا کوئی بندہ آگے وہ گھنٹی بجائے گا تو میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جہاں انہیں رکھا گیا ہے وہاں بجلی مہنگی ہے تو وہاں بھی کوئی ایسا سولر سسٹم لگا دیں تاکہ بجلی وہاں بھی سستی ہو۔ رمضان سے قبل کروڑوں مالیت کی چینی ذخیرہ کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر لانڈھی اور دیگر حکام کا کورنگی میں فلور مل پر چھاپا۔ نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس حوالے سے ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے۔ جی دیکھیں، کورنگی بلاک 19 ہے جہاں پر حساس ادارے کی نشاندہی پر اہم اداروں کی جانب سے ایک فلاور مل پر ٹارگیٹڈ چھاپہ مار کارروائی کی گئی ہے اور رمضان المبارک سے قبل کروڑوں مالیت کی چینی ذخیرہ کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ اس گودام میں ذخیرہ کی گئی کروڑوں مالیت کی تقریباً 19,750 بوریاں موجود ہیں اور یہ برآمد شدہ مال سندھ کی 9 شوگر ملز کا بتایا جا رہا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر یہ بڑا ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جا رہا ہے
ان چینی کی بوریوں پر FBR کے جعلی سٹیکرز بھی لگے ہوئے ہیں اور اس گودام کا مکمل گھیرے میں لینے کے بعد بوریاں ایک ایک کر کے باہر نکالی جا رہی ہیں، ان کو کیٹیگرائز کیے جا رہے ہیں۔ اس کارروائی میں اسسٹنٹ کمشنر لانڈی اون عباس چھاپہ مار کارروائی میں FBR نذیر یہ بتائے گا یہ گودام تھا کس کا؟ دیکھیں یہ گودام ایک پرائیویٹ شخصیت کا بتایا جا رہا ہے، مگر اس میں جو سندھ کی ایک اہم شخصیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا مال یہاں پر موجود ہیں اور 9 شوگر ملز کا یہ مال ہے اور کروڑوں مالیت کی یہ بوریاں ہیں جن کو 2 گوداموں میں رکھا گیا تھا۔ نذیر جب چھاپا پڑا تو اس دوران یہاں پر کوئی عملہ موجود یا کوئی لوگ مالکان میں سے کوئی موجود تھا، اور اگر موجود تھے تو کیا گرفتاریاں ہوئی ہیں ان کی؟ دیکھیں یہاں پر ملازمین اور عملہ تو نظر آ رہے ہیں، لیکن مالکان کے حوالے سے ابھی مزید تفصیلات حاصل کی جا رہی ہے۔ یہاں پر یہ بہت بڑے رقبے پر بنی ہوئی یہ فلاور مل ہے جس کے اندر کافی سارے سیکشنز موجود ہیں، جس میں لیگل مال بھی موجود ہے، لیکن جو انلیگل جو کونے پر 2 الگ الگ گودام بنائے گئے تھے اس کے اندر جو بوریاں موجود تھی جن پر FBR کے جعلی سٹیکر بھی لگے ہوئے تھے، تو ان کی ایک خفیہ اطلاع پر یہ چھاپہ مار کارروائی کی گئی تھی، جس پہ اس وقت ہمارے سامنے حساس ادارے کے جو نمائندے وہ بھی موجود ہے اور ان کی نشاندہی پر ہی جو 3 متعلقہ ادارے وہ باقاعدہ یہاں پر پہنچے، اس وقت رجسٹرڈ بھی چیک کیے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نذیر شاہ، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ چیمپئن کپتان سرفراز احمد چیمپئنز ٹرافی کے ایمبیسڈر، ICC نے اعلان کر دیا۔ سابق کپتان سرفراز احمد کو چیمپئنز ٹرافی کا ایمبیسڈر مقرر کر دیا گیا۔ بھارت کے سابق کھلاڑی شیکھر دھون، نیوزی لینڈ کے ٹم ساؤتھی بھی ایمبیسڈر مقرر، آسٹریلیا کے سابق آل راؤنڈر شین واٹسن بھی چیمپئنز ٹرافی کے ایمبیسڈر بن گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔